کہ جس کا رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو وہ بھی رسول اللہ سے شفاعت کی امید رکھے کہ رسول اللہ اس کی شفاعت فرمائے۔ صدابہ کا انداز تھا نرالا، ہاتھوں میں تھی تلواریں اور پہنا نبی کا تھا، لبے ثنا تھی ہر دم نظروں میں تھا وہ جلوہ، اب جشن ولادت ہم ایسے بھی منائیں گے، ایسے بھی منائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، قرآن مجید فرقان حکیم نے فرمایا اس نے بڑی پکی گرہ تھامی۔ عروۃ وثقی یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، پکی گرہ مضبوطی کے ساتھ تھامی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن زید آپ بھی تابعی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ عروۃ وثقی پکی گرہ اللہ رب ذوالجلال کی رسی، حبل اللہ۔ دوسری جگہ فرمایا اس سے مراد رسول اللہ ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ سارے بولو، اونچی آواز میں بولو، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ۔ میں آپ کو مختصر طور پر چند اصطلاحات یاد کرا رہا ہوں۔ صراط مستقیم پڑھو تو کیا سمجھو گے؟ صراط مستقیم کون ہے؟ عروۃ وثقی کون ہے؟ رسول اللہ۔ آگے سنیں، حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آیت کریمہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے۔ نعمت اللہ کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اونچی آواز میں بولو، نعمت اللہ کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ تو نعمت اللہ، حضرت سہل فرماتے ہیں نعمت اللہ سے مراد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نعمت اللہ سے مراد رسول اللہ ہے۔ صراط مستقیم سے مراد سارے بولو نا رسول اللہ ہے۔ عروۃ وثقی رسول اللہ ہے اور نعمت اللہ رسول اللہ۔ اللہ کی وہ نعمت ہے جو ہر نعمت کی جان ہے۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، رسول اللہ نعمتوں کی جان ہے۔ پھر حضور کے حقوق کی معرفت کس کو پہنچ سکتی ہے؟ اس کے بعد امام مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی شاگرد ہیں، وہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں، ذکر اللہ سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ ذکر اللہ سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ امام مجاہد کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ذکر اللہ سے مراد نام محمد الرسول اللہ۔ ذکر اللہ سے مراد رسول اللہ ہے۔ امام مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس دور کے مولوی نہیں ہے۔ امام مجاہد آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے قرآن سیکھ کر فرمایا ذکر اللہ سے مراد رسول اللہ ہے۔ تو رسول اللہ کے نام نامی سے دلوں کو چین ملتا ہے، حضور کے نام سے۔ پھر اللہ اکبر، قرآن نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس قدم صدق، سچ کا مقام ہے۔ قدم صدق، سچ کا مقام ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ سچ کا مقام کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ، حضرت حسن، حضرت زید بن اسلم، یہ تینوں بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدم صدق سے مراد رسول اللہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یشفع لہم، اللہ کے ہاں قدم صدق مراد رسول اللہ ہے کہ اللہ کے ہاں رسول اللہ ان کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے بشارت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میں نے پہلے بتایا بات کیا ہو رہی ہے، موضوع کیا ہے، کہ رسول اللہ کے حقوق کی معرفت یہ اللہ کی سب سے بڑی اطاعت ہے، اور اس سے یہ ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں۔
اور حضور کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. ناخون کے تراشے کے برابر بھی کوئی رسول اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ کے حقوق کو قرآن سے سمجھے, ان کی معرفت حاصل کرے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان سیکھیں. اللہ اکبر, کیا فرمایا رسول اللہ کی شان و عظمت میں. یہ جو بات میں آگے کرنے لگا ہوں بہت متوجہ ہو کے سنیے گا. قرآن مجید فرقان حکیم نے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. آپ اس ترتیب پر غور کیجیے گا. اس آیت کریمہ کے دو حصے ہیں. منافقین نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہانہ لگایا جہاد سے پیچھے رہنے کا اور مدینہ پاک میں رکنے کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی. تو اب اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. سوال تو یہ تھا لما اذنت لهم, اے محبوب آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی. سوال تو یہ تھا, لیکن رسول اللہ کا مقام, حضور کی شان, حضور کی عظمت, اور پتہ چل جائے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے رب ذوالجلال کس طرح کلام کر رہا ہے, وہ رب ہو کر, ان کا خالق ہو کر, مالک ہو کر, تو پھر ایک امتی کو رسول اللہ سے کلام کیسے کرنا ہوگا. سنیں, عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. پہلے نہیں فرمایا لما اذنت لهم, بلکہ کیا فرمایا عفا اللہ عنک. اے محبوب اللہ آپ سے درگزر فرماتا ہے. پہلے کیا فرمایا, اے محبوب اللہ آپ سے درگزر فرماتا ہے. لما اذنت لهم, آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی, اذن کیوں دے دیا. اب غور کیجئے, یہاں مفسرین نے جو بات لکھی ہے, فرمایا اگر اللہ تعالی جل شانہ یہ فرما دیتا لما اذنت لهم, عفا اللہ عنک نہ فرماتا پہلے, بلکہ کیا فرما دیتا لما اذنت لهم, تو رسول اللہ کے دل میں, حضور کے قلب مبارک میں اللہ رب ذوالجلال کی ایسی خشیت تھی, اللہ رب ذوالجلال کی ایسی محبت تھی, اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا لما اذنت لهم, تو رسول اللہ کا قلب اقدس اللہ تعالیٰ کی خشیت سے شک ہو جاتا. یہ مقام مصطفیٰ ہے. اللہ کی خشیت سے حضور کا قلب مبارک شک ہو جاتا اگر رب یہ پوچھ لیتا لما اذنت لهم. تو اللہ رب ذوالجلال نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کی کیفیت کو جانا, تو پھر اللہ نے پہلے حضور کے قلب کو تسکین دی, پہلے حضور کے قلب کو تسکین عطا فرمائی, اور تسکین یوں دی کہ پہلے فرمایا عفا اللہ عنک, اے محبوب اللہ آپ سے درگزر فرماتا ہے. آپ غور تو کیجئے قرآن کے اس اسلوب پر, اللہ آپ سے درگزر فرماتا ہے لما اذنت لهم. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حکیم میں ذکر کی. آج لوگوں نے, منافقین نے, کیونکہ مومن کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ میلاد شریف کے اس بات پر, اس کے دلائل پر کوئی سوال کرے. کیوں آپ کو شک ہے؟ پھر آپ نے بے شک کیوں نہیں کہا؟ مومن کا یہ سوال ہی نہیں بنتا. مومن کبھی نہیں پوچھ سکتا کہ میلاد کے دلائل کیا ہیں, مومن نہیں پوچھ سکتا. جس نے قرآن کریم پڑھا ہو, جس نے رسول اللہ کے حقوق کو پہچانا ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق رب ذوالجلال نے کیا رکھا ہے, جس نے یہ سمجھا ہو, وہ کیسے پوچھ سکتا ہے کہ حضور کے میلاد پر تم نے خوشی کا اہتمام کیوں کیا, تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر یہ استقبال کیوں کیا, یہ محفل کیوں سجائی, یہ خرچہ کیوں کیا. یہ مومنانہ سوال نہیں ہے, منافقانہ سوال ہے. اور منافق یہ کافر سے بھی بدتر ہوتے ہیں. تو یہ نفاق ہے ان کے دل کا جو یہ سوال کر رہے ہیں. اگر پھر بھی کسی کے مقدر میں ہدایت ہو, اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہونی ہو, وہ آپ سے پوچھ لے کہ بتاؤ تم یہ رسول اللہ کا میلاد کیوں منا رہے ہو, تو اس کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک آیت نہیں, کوئی دو آیات نہیں, بحمد اللہ تعالی ہم قرآن پڑھتے جائیں گے اور اسے بتاتے جائیں گے کہ اس لیے ہم رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں. اس لیے منا رہے ہیں. کیوں منا رہے ہو؟ اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا,
ساری کثرت خیر کی اللہ تعالیٰ نے حضور کے دامن میں ڈال دی. اب کسی کو بھی کوئی خیر ملے گی تو وہ رسول اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے سے ملے گی. تو پھر بتاؤ دنیا میں خیر ہی کے طلبگار ہو نا, سارے نہیں بول رہے, دنیا میں خیر کے طلبگار ہو تو جو خیر کا طلبگار ہے وہ رسول اللہ کے دامن رحمت سے ہی لے گا نا. تو اسی لیے تو رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں, انا اعطیناک الکوثر, اس لیے منا رہے ہیں. اور کیوں منا رہے ہو؟ اس لیے کہ ہمارے رب نے فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, بے شک تمہارے پاس تشریف لایا وہ شاندار رسول, وہ شانوں والا رسول. اللہ اکبر, تم میں سب سے زیادہ جو پاکیزہ نفوس ہیں ان میں سے تشریف لایا. کیسا شاندار, عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. حریص علیکم, تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے. اس لیے رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں کہ ہمیں حضور ملے, ہمیں رسول اللہ شان سے ملے ہیں. باپ کی شفقتوں پر بندہ خوش ہو, ماں کی شفقتوں پر خوش ہو, اور رسول اللہ کی شفقتوں پر خوش نہ ہو. کیوں رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کیوں منا رہے ہو؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. اللہ اکبر, ان قریب اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اہل بیت اطہار نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بات کہی ہے, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں سب سے زیادہ امید افزا جو آیت ہے وہ یہی ہے. سمجھ جس کو آگے اس کو آگے. سب سے زیادہ امید افزا آیت وہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور راضی کب ہوں گے؟ لوگ میلاد کا ثبوت پوچھ رہے ہیں. ہمارے محبوب علیہ السلام کی ہم سے محبت تو دیکھو, ہم رسول اللہ کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ حضور علیہ السلام کی ہم پر عنایت تو دیکھو. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار. فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں راضی کروں گا محبوب, میں تمہیں راضی کروں گا. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا. اور وہ امتی کون ہوگا؟ وہ امتی کون ہوگا؟ اللہ اکبر. اس کی امید کیا ہے؟ کس کو امید ہے؟ کیسی امید ہے؟ شفاعت کی امید. اور کس کے لیے؟ کیسے کیسے لوگوں کے لیے؟ کسی نے ایک بار گناہ کیا, ایک بار چوری کی, ایک بار ڈاکہ ڈالا, پھر وہ پوری زندگی اپنے گناہوں پر نادم رہے, ایسے شخص کے لیے شفاعت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کس کے لیے ہے؟ ہم میلاد نبی پاک علیہ السلام کا کیوں نہ منائیں؟ حضور پر نور علیہ السلام نے خود فرما دیا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, جو کبیرہ گناہ کرے میری امت میں سے میری شفاعت اس کے لیے بھی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بعد جو جملہ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جس کا رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو وہ بھی رسول اللہ سے شفاعت کی امید رکھے کہ رسول اللہ اس کی شفاعت فرمائے. ہم رسول اللہ کا میلاد نہ منائیں, حضور کی آمد کی خوشی کا اہتمام نہ کریں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Allama Bilal Rizvi.